کہ جڑا غلام رسول اللہ دا پسندیدہ غلام ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ نام حضرت اویس کرنی 7 شوال المکرم نو آپنا یوم وصال ہے، 7 شوال اسی مہینے میں اے او اویس کرنی ہے جدے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ او میرے نال پیار کر دے تے میں اویس نال پیار کرنا۔ ہائے ہائے جی سبحان اللہ، میرے کریم نبی دا غلام اویس سینہ ٹھر جائے گا بات سن کے۔ یمن دا علاقہ ہے، اکثر صحابہ فرمانا کہ رسول اللہ یمن والمو کر لون، یمن وال تے کریم نبی فرمان غلامو اس یمن دے شہر والوں میں نو ٹھنیاں واواں دیاں دے محبت دی خوشبو آندی ہے۔ کملی والیا وجہ کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا غلامو اس یمن وچ میرا ایک غلام رہندا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا کون؟ میرے نبی نے فرمایا ادا نام اویس ہے۔ کملی والیا جے غلام توڑے تے ملن کیوں نہیں آندا؟ اساں کدرے توڑی مجلس جی ویکھیا نہیں، کدرے اتے نظر نہیں پئی۔ میرے نبی نے کیا غلامو او نہیں آندا میں محمد جے ٹر جانا۔ یہ محبت ہے، محبت اللہ۔ کریم نبی دے غلاموں سنیو نہ کون ویسے کرنی آئے 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 میرے نبی دا غلام اویس۔ میرے نبی نے کیا غلاموں میں ادے نل محبت کرنا وا اویس میرے نل محبت کر داوے۔ میرے نبی دے غلاماں نے عرض کیتی کملی والے اج اتنی توڑے نل محبت ہے، اج تیکر انہاں نو اساں نے توڑی مجلس وچ ویکھیا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا غلاموں اودی ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، اپنی ماں دی خدمت دی وجہ تو میرے کول نہیں آندا، لیکن محبت بڑی کردہ وے۔ کملی والیا ساڑھے واسطے کی حکم ہے؟ میرے نبی نے کیا عمر جی آقا، علی جی آقا۔ میرے نبی نے کیا میرے قریب ہو جاؤ، جدو میں دنیا تو ٹر جاواں توڑی دعا دی ملاقات اویس نال ہوئے گی۔ انج کریو اے میرا جبہ اویس نو تحفے وچ دے دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرا جبہ، اے جبہ جڑانا تساں اویس نو تحفے وچ دے دینا۔ کملی والیا حکم دی تعمیل ہوئے گی۔ میرے نبی نے کیا غلاموں صرف جبہ نہیں دینا بلکہ اویس نو کبھیو نا کہ رسول اللہ دی امت دی بخشش دی دعا بھی کر دے وے۔ او دیکھو لو میری امت دی بخشش دی دعا کر۔ اتنا غلام، اتنا پیارا، اتنا کریم جنہوں رسول اللہ اپنی امت دی بخشش دی دعا واسطے کہہ رہے ہیں۔ اے اویس کون نے کرن دے علاقے وچ رہن والا، پھر کرنی کہلایا۔ بڑے بڑے عاشق کئی جناب علماء نے انہاں نو اولیاء دا سردار بھی لکھیا وے، کیونکہ انہاں نے نبی پاک نو ظاہری زندگی وچ نہیں ویکھیا۔ اے تابعین وچ آندے نے، پھر تبع تابعین صحابی او ہوندے جنہیں محبت دی نگاہ نال جاگ دیاں اکھاں نال کملی والے دا دیدار کیتا۔ صحابی کی ٹرانسلیشن، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا۔ تابی کون ہوندے؟ تابی او ہوندے جنہیں صحابی نو ویکھے ہے، پھر تبع تابعین، آگے تفصیل لمبی ہے لیکن سنیو نا حضرت اویس نے جاگدیاں اکھاں نال ظاہری زندگی وچ نبی پاک دا دیدار نہیں کیتا، لیکن بڑے بڑے اولیاء تو اویس دا نمبر بھی پہلا آیا۔
رسول اللہ نے فرمایا ادے کول میری امت دی بخشش دی دعا کرایو. سنیو نا نبی پاک دے غلام دور حضرت عمر فاروق دا جی حج دا دن نے حضرت عمر پاک نے حج دا خطبہ دیتا. فرمایا باقی سارے لوگ جا سکتے نے تواڈے وچوں جڑے یمن تو لوگ آئے نے میرے نال ملاقات کرن او جناب یمن دے لوگ ایک سیٹ سے ہو گئے. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں جناب کرن دے علاقے دے کیڑے لوگ نے جی اسیاں. فرمایا اتھے کویس نامی بندہ رہندا وے جان دیو. لوگاں نے کیا حضور جاننے تے ہیں لیکن اوتے پاگل دیوانہ میں مجنوں میں جناب اپنی مستی وچ گم رہندے. فرمایا تسی انہوں نہیں جان دے عمر انہوں جان دا ادھی منزلت دا ادری قدر و قیمت دا مینوں اندازہ وے. جناب آپ نے معلومات لیتی مولا علی پاک نو نال لیتا. حضرت اویس کرنی کول پہنچ گئے. جدوں پہنچ گئے آپ نے کیا جناب اے کون ہے جی میرا نام اویس ہے. فرمایا اسی بھی تیرے نال ملاقات واسطے آئے ہاں. اگو حضرت اویس کرنی کہندے نے لوگ مینوں پاگل تے دیوانہ کہندے نے تسی ملاقات کرنا آ گئے ہو. مولا علی پاک نے دسیا اے امیر المومنین عمر نے میں علی ہاں. انہیں کیا بڑی مہربانی جے میرے کو لا گئی ہو. تسی کریم نبی دے داماد ہو تسی رسول اللہ دے صحابی ہو دسو نا میں کی خدمت کراں. انہوں نے کیا اور کوئی گل نہیں اے نبی پاک نے جبہ تیرے واسطے تحفے وچ دتا. اے رسول اللہ دا جبہ نبی پاک نے تیرے واسطے تحفے وچ آئے آئے. حضرت اویس کرنی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کیا اویس اے راز دیاں گلاں رب جان دے یا رب دا حبیب جان دے. انج کرنا نبی پاک نے کیا سی اویس کولو میری امت دی بخشش دی دعا کروایو. انج کرنا اویس رسول اللہ دی امت دی بخشش دی دعا کر دینا. حضرت اویس سجدے وچ پہ گئے اپنے مالک نال تار ملائی. کافی دیر گزر گئی. اویس کرنی نے سجدے وچوں سر نہ اٹھایا. حضرت عمر نے کیا اویس سجدے وچوں سر اٹھانا. حضرت اویس نے کیا عمر جی آج تسی مینوں سجدے وچوں نہ اٹھاندے میں ادھی رسول اللہ دی امت بخشوا لئی سی. اگر تھوڑی دیر اور گزر دی میں نبی پاک دی ساری امت دی بخشش کروا لیندا. اتنے جلیل القدر پھر کیوں نہ کہہ دیواں یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا. اگر ایک غلام کی اتنی شان ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے ماں کی خدمت کرتا رہا ہے نبی پاک کی زیارت کے لیے نہیں گیا لیکن رسول اللہ نے اتنی شان بیان کی ہائے یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ جبانہ جو حضرت اویس کرنی کو عمر پاک نے دیا پھر رسول اللہ نے جو جبہ تحفے میں بھجوایا یہ حضرت اویس کی نسل میں چلتا چلتا پھر آخر میں نے تاریخ پڑھی ہے بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ گزرے اس کے پاس یہ جبہ پھر پہنچا. تو پھر یہ لڑائی جنگ جب ہوئی تو بہادر شاہ ظفر کو یہ خطرہ ہوا کہ اب مجھے مار دیا جائے گا جنگ چھڑ پڑی ہے. تو اس نے کہا میری تو خیر ہے یہ جو رسول اللہ کا جبہ ہے نا اس پہ کوئی حرف نہ رہے گا.
پھر یہ رسول اللہ کا جبہ اس نے کہا کہ یہ ایک لوگوں کا بورڈ تشکیل دیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جبہ مدینہ پاک روانہ کر دیا جائے وہاں جا کے، اور لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ ان لوگوں کو دیا جائے جو وضو کر کے اور رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے یہ جبہ مدینہ پاک لے کر جائے۔